بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عروج اسلام چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امیر المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک عورت جس کا ہاتھ سوکھ گیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ دعا کیجئے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا ہاتھ کیوں سوکھ گیا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور دوزخ سلگائی گئی ہے اور دہشت کو پاس بلایا گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں دوزخ میں ہے اور اس کے ہاتھ میں چربی کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ دوزخ میں ہیں؟ آپ تو دنیا میں اللہ کی فرمانبردار تھی اور آپ کا شوہر بھی آپ سے راضی تھا، تو پھر جہنمی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، اے میری بیٹی، میں دنیا میں بخیل تھی اور ہر بخیل کے لیے جہنم میں یہی مقام ہے۔ پھر میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ چربی اور کپڑے کا ٹکڑا کیوں ہے؟ تو ماں نے کہا کہ اسی وجہ سے میری جان بچی ہے جو میں نے دنیا میں اللہ کے لیے دیے تھے۔ پھر میں نے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ تو ماں نے بتایا کہ وہ سخی تھا اور سخیوں کے ساتھ ہے۔ پھر میں نے اپنے والد کو حوض کوثر کے قریب کھڑے دیکھا جو لوگوں کو پانی پلا رہا تھا۔ تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ میری ماں اللہ کی فرمانبردار عورت تھی اور آپ بھی اس سے راضی تھے، مگر وہ پھر بھی جہنم میں جل رہی ہے اور سخت پیاسی ہے اور آپ یہاں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، میری ماں کو بھی پانی کے چند گھونٹ پلا دو۔ والد نے کہا، اے میری بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخیلیوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی حرام کیا ہے، تو اس کے بعد میں نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر ہی پانی کا ایک پیالہ اپنی ماں کو پلا دیا۔ تب میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ کو خشک کرے کیونکہ تم نے گناہ گار بخیل کو حوض کوثر سے پانی پلایا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھ کو سوکھا ہوا پایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا کو اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کا ہاتھ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سخاوت ہے، جس کی ٹہنیاں دنیا میں لگی ہوئی ہیں۔ جس شخص نے اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا وہ درخت اس کو جنت کی طرف کھینچ لیتا ہے، اور بخل دوزخ کا ایک درخت ہے جو دوزخ میں اگا ہوا ہے، اس کی شاخیں بھی دنیا میں جھکی ہوئی ہیں۔ جس نے اس کی شاخ کو پکڑ لیا وہ شاخ اس کو دوزخ میں کھینچ کر لے جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ اور اس کی مخلوق کے قریب تر ہے اور بخیل اللہ اور اس کی مخلوق سے دور تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا چاہے وہ زاہد اور عابد ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا تو ایک فقیر نے غنی کے دروازے پر آواز دی اور کہا کہ اللہ کے نام پہ روٹی کا ایک ٹکڑا دو۔ تو غنی کے گھر سے ایک لڑکی نکلی اور اس نے فقیر کو ایک گرم روٹی دی۔ جب مالدار بخیل اس لڑکی کا باپ گھر پر آیا اور اسے پتہ چلا تو اس نے غصے میں آ کر لڑکی کا ہاتھ کاٹ دیا اور چند دنوں کے بعد وہ مر گیا، اور لڑکی در بدر مانگتی تھی۔ وہ نہایت حسین و جمیل تھی۔ ایک دن وہ مالدار سخی کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس سخی کی ماں گھر سے نکلی تو اس کی نظر اس حسین و جمیل لڑکی پر پڑ گئی۔ وہ اسے گھر کے اندر لے گئی اور اپنے بیٹے سے اس کی شادی کا ارادہ کیا۔ جب شادی ہو گئی تو اس رات اس کے سامنے دسترخوان لگایا گیا۔ جب لڑکی نے اپنا بایاں ہاتھ کھانے کے لیے نکالا تو اس کے شوہر نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ فقیر بے ادب ہوتے ہیں۔ شوہر نے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا حکم دیا، لیکن لڑکی عمل نہ کرنے پر مجبور تھی۔ بار بار کہنے کے باوجود بھی لڑکی نے ہاتھ نہ نکالا تو کسی نے آواز دی کہ اے اللہ کی بندی، اپنا دایاں ہاتھ نکال، تم نے اللہ کی راہ میں روٹی دی تھی اور اللہ تمہیں ہاتھ ضرور دے گا، اور اس کا دایاں ہاتھ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو گیا۔ یہ اللہ کا انعام اور قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔